معاملے میں عجیب غریبہ ہوا۔ چنانچہ آپ نے دیکھی مقابلہ کس کا تھا اور کیسا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ شریعت اور تربیت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا۔ بلکہ یہ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ جنتی اور جہنمی کا۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر تھا۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھی، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جراح قرآن و سنت کو مٹانے کی تیار تھا۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا تھا، دوسری طرف شرائطیں پلائی جا رہی تھی۔ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت تھی، دوسری طرف تلوار و نیزے زہر میں پجائی جا رہی تھی۔ اس ہوش و وقت میں بھی حضرت امام حسین دعوت شجاعت کرتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ حسین تمہیں دین کی خاطر تین میدان کربلا میں 3 دنوں رات بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اپنے بھائی قاسم کی پامال شدہ لاش کو میدان کربلا سے اٹھانا پڑے گا۔ علی اصغر کے صوفی استعمال کو دیکھنا پڑے گا۔ علی اکبر کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور محمد کی شہادت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اے حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اہل حرم قید کر لیے جائیں گے، بیمار سجاد رہا تھا ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، اہل حرم کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں کربلا پھیلایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کربلا میں بے سر و ساماں وہی ہے خاکان، کربلا میں بے سر و ساماں وہی ہے خاکان۔ بن کر خادم آئی تھی جبریل جذکر کے لیے، کس قدر جانتا ہے کربلا کا حادثہ، کس قدر جانتا ہے کربلا کا حادثہ۔ ہر بشر کا دین ہے شبیر و شبر۔ ذرا دونوں بار بولیں نعرہ صالح، نعرہ حیدری۔ حضرت محترم، آج ہمارا جشن شہیدان کربلا میں موجود ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضرت امام حسین کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی تعلیمات نمازوں کی پابندی کریں، مرد حضرات مسجدوں میں نماز ادا کریں، آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی کے نصاب بنایا تو زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، غریبوں، یتیموں، مظلوموں، بے سہاروں کی مدد کریں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، مسجدوں کے امام اور اپنے علماء سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی فرما برداری کریں۔ اور محرم شریف کے نام پر جو آج طرح طرح کی رسمیں قائم کر لی ہیں، طرح طرح کی خرافاتیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کی حرام کاریاں کی جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور ہے۔ حضرات محترم، حضرت نظمی میاں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسین کا نام اور ان کا ماتم، کیا فرماتے ہیں؟ حسین کا نام اور ان کا ماتم نہیں ہے لے سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم امام حسین سے سچی محبت کریں۔ آج ہمارا مخالف کہتا ہے، دیوبندی وہابی کہتا ہے معاذ اللہ، یہ کہتا ہے کہ ہولی دیوالی کی پوری وغیرہ کھانا اور سود کی رقم کا پانی پینا تو جائز ہے معاذ اللہ،
لیکن حضرت امام حسین کی یاد میں محفلیں منعقد کرنا، پانی اور شربت کی سبیل لگانا، کھچڑے اور بریانی پکانا معاذ اللہ ناجائز و حرام ہے معاذ اللہ۔ لیکن الحمدللہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی یاد میں محفلیں منعقد کرنا، پانی اور شربت کی سبیلیں لگانا، کھچڑے اور بریانی پکانا اور تمام طرح کے انتظامات کرنا اور ضرورت مندوں کو کھلانا پلانا جائز و درست بلکہ ذریعہ نجات اور فلاح الدارین ہے۔ حضور صدر الامہ فرماتے ہیں حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، کھرا ہے آج بھی اسلام خوخانہ چھوڑو۔ تو مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے کردار کو اسلامی کردار بناؤ، اپنے چہروں کو اسلامی چہرہ بناؤ، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ حضرت محترم ابو داؤد شریف میں ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کی، اگر تم نے اپنے اعمال کو نہیں سنبھالا، اگر تم نے اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق نہ بنایا، اگر تم نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، اور سب سے اہم پیغام وہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہو تو عشق رسول کو سینے میں بسائے رہو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی دولت کو ساتھ کر جاؤ۔ اللہ نہ کرے اگر سینے میں عشق رسول نہیں ہے تو کتنے بھی سجدے کر لو، کتنی بھی عبادت کر لو، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حدیث شریف ہے ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت